کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے جب آپ کا بچہ ڈر جاتا ہے، جب وہ اداس ہوتا ہے، جب اسے کوئی مشکل پیش آتی ہے تو وہ سب سے پہلے کس کو پکارتا ہے؟ ماں کو، باپ کو، یا پھر رونا شروع کر دیتا ہے؟ لیکن کیا وہ کبھی اللہ کو پکارتا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو ہر والدین کو خود سے پوچھنا چاہیے، کیونکہ ہم بچوں کو نماز تو سکھا دیتے ہیں، دعائیں بھی یاد کرا دیتے ہیں، لیکن ایک چیز اکثر رہ جاتی ہے، اللہ کے ساتھ دل کا رشتہ، اور یہی وہ رشتہ ہے جو بچے کو زندگی بھر مضبوط بناتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسی طاقتور عادت کے بارے میں جو اگر آپ نے اپنے بچوں میں پیدا کر دی تو آپ کا بچہ کبھی تنہا محسوس نہیں کرے گا۔ اصل مسئلہ، اکثر بچے نماز پڑھتے ہیں لیکن مشکل وقت میں اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے لیے اللہ صرف ایک فرض ہوتا ہے، ایک عبادت ہوتا ہے، لیکن ایک قریب رب نہیں ہوتا۔ بچہ یہ نہیں سمجھ پاتا کہ اللہ اس کی بات بھی سنتا ہے، اللہ اس کی پریشانی بھی جانتا ہے، اللہ اس کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں بھی شامل ہے، اور جب بچے کے دل میں اللہ کا یہ تصور نہیں بنتا تو وہ مشکلات میں کمزور ہو جاتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی اپنے بچے کو اللہ تعالیٰ سے بات کرنا سکھایا ہے؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے جب بچہ ڈر جاتا ہے تو وہ کس کو پکارتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے یا آپ کو کہتا ہے امی مجھے ڈر لگ رہا ہے؟ جب بچہ پریشان ہوتا ہے وہ کس کے پاس جاتا ہے؟ امی مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ اور جب بچہ اکیلا ہوتا ہے تو وہ کس کو یاد کرتا ہے؟ اکثر صرف والدین کو۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ آپ کا بچہ والدین کو کیوں پکارتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کیوں نہیں کرتا؟ لیکن ایک سوال ہے، اگر کل کو بچہ اکیلا ہو، آپ کے پاس نہ ہو، وہ پریشان ہو، وہ ڈرا ہوا ہو، تو کیا وہ اللہ کو پکارے گا یا صرف تنہائی محسوس کرے گا؟ یہی وہ فرق ہے جو بچوں کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ ویلکم بیک ٹو مائی نیو ولاگ۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اکثر والدین بچوں کو نماز سکھاتے ہیں، دعائیں سکھاتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، لیکن ایک چیز سکھانا بھول جاتے ہیں، اللہ سے بات کرنا۔ اللہ سے بات کیسے کی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے تعلق کیسے بنایا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کیسے پکارا جاتا ہے؟ بچہ نماز پڑھنا سیکھ لیتا ہے لیکن اللہ سے تعلق نہیں بنتا۔ بچہ دعا یاد کر لیتا ہے لیکن دل سے مانگنا نہیں سیکھتا، کیونکہ ہم والدین ان کو یہ چیز سکھاتے ہی نہیں، اور پھر جب زندگی میں مشکل آتی ہے تو بچہ اللہ کی طرف نہیں جاتا، کیونکہ اس کا اللہ سے پرسنل کنیکشن نہیں ہوتا۔ تو ابھی سے بچے کا اللہ سے پرسنل کنیکشن بنائیں۔ بچے کو کہیں کہ اللہ سے بات کرے، اس سے بچہ اللہ سے بات کرنا بچپن سے ہی سیکھ جائے گا۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی سٹوری سناتی ہوں۔ ایک چھوٹا بچہ رات کو سونے لگا، بجلی چلی گئی، کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا، بچہ ڈر گیا، وہ رونے لگا، امی آئیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اسے گلے لگایا، امی نے کہا بیٹا ڈرو مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بچے نے معصومیت سے پوچھا امی اللہ کہاں ہے؟ امی نے جواب دیا اللہ ہمارے بہت قریب ہے۔ بچے نے پھر کہا امی آپ لائٹ بند کر کے جا رہی ہیں، اللہ کو بول دیں کہ وہ میرے پاس بیٹھ جائے۔ یہی ہے بچے کے دل میں اللہ کا تعلق، کہ بچہ اکیلا بھی ہو تو اس کو ایسا لگے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے کیا پرواہ، کون میرے خلاف ہے۔ بچے کو اللہ سے جوڑنا کیوں ضروری ہے؟ اگر بچہ اللہ کو صرف ایک نام کی حد تک جانتا ہے تو دنیا اس کے دل میں بڑی ہو جاتی ہے اور اللہ کا تصور چھوٹا رہ جاتا ہے۔ تو پھر بچہ لوگوں سے ڈرتا ہے، بچہ حالات سے ڈرتا ہے، بچہ ناکامی سے ڈرتا ہے، بچہ تنہائی سے ڈرتا ہے۔ لیکن اگر بچہ اللہ کو جانتا ہو تو وہ جانتا ہے میں اکیلا نہیں ہوں، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میری بات سنتا ہے، اللہ تعالیٰ میری مدد کرے گا۔ اور یہی چیز بچے کو اندر سے مضبوط بناتی ہے اور وہ کسی بھی چیز سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اس کو اپنے اللہ پر یقین ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط بنا چکا ہوتا ہے۔ کوئی بھی مصیبت، پریشانی یا کچھ بھی حالات ہوں تو وہ اس بات پر ڈٹا رہتا ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے اور وہی مجھے اس مسئلے کا حل نکال کر دے گا۔ والدین کی سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ ہم اکثر بچوں کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں بچہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، کامیاب ہو، لیکن ایک سوال، اگر بچہ کامیاب ہو جائے لیکن اللہ سے دور ہو جائے تو کیا وہ واقعی کامیاب ہے؟ اصل کامیابی یہ ہے بچہ دنیا میں بھی مضبوط ہو اور اللہ سے بھی جڑا ہو۔ وہ طاقتور عادت، اور اب وہ طاقتور عادت جو بچوں کی زندگی بدل سکتی ہے، وہ عادت اللہ سے باتیں کرنا۔ جی ہاں، روزانہ سونے سے پہلے بچے کو اللہ سے بات کرنے کی عادت ڈالیں۔ آپ نے بچے کو اللہ سے بات کرنے کی عادت کیسے ڈالنی ہے؟ بچے کے پاس بیٹھیں، نرمی سے بات کریں، اسے کہیں بیٹا اللہ آپ کو سن رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے ہر چھوٹے بڑے کام کو دیکھ رہا ہے۔ پھر بچے سے چھوٹے چھوٹے سوال کریں، اللہ کو بتاؤ آج تمہیں کیا اچھا لگا، آج آپ نے کیا کھایا، اللہ کو بتاؤ تمہیں کس چیز سے ڈر لگتا ہے، اور جو چیز آپ کو چاہیے آپ اللہ سے مانگو۔ اگر ایک جوتے کا تسمہ بھی چاہیے تو آپ اللہ سے مانگو۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بچے
کے دل میں اللہ تعالیٰ کا تعلق پیدا کرتی ہیں۔ بچے کو بتاؤ کہ اگر آپ کو ایک کانٹا بھی چبھا ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کو اپنی تکلیف بتاؤ، دنیا والوں کے آگے رونے سے بہتر ہے اپنے اللہ تعالیٰ کو بتاؤ۔ اس سے بچے کے دل میں اللہ تعالیٰ کا تعلق اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ اگر بچہ چھوٹا ہو تو آپ خود مثال بنیں، اونچی آواز میں اللہ تعالیٰ سے بات کریں، یا اللہ آج میرا بچہ خوش رہا ہے، شکریہ، یا اللہ میرے بچے کی حفاظت کرنا۔ بچہ سن رہا ہوتا ہے، وہ آہستہ آہستہ سیکھتا ہے۔ بچے کے سامنے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، صبح جب اٹھیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آپ نے آج کا دن مجھے نصیب کیا۔ وہ بھی تو لوگ ہیں جن کو صبح اٹھنا نصیب ہی نہیں ہوتا، تو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر چیز دی، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اسی میں خوش رہیں، صبر کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ شکر گزاری اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اس طرح آہستہ آہستہ بچہ آپ کے الفاظ سے سیکھنا شروع کر دیتا ہے کہ مما روزانہ یہ لفظ دہراتی ہیں، تو وہ بھی آہستہ آہستہ سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس طرح آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ سے کنیکشن بن جاتا ہے۔ ایک خوبصورت مثال، ایک ماں روز رات کو بچے کے ساتھ بیٹھتی تھی، وہ کہتی تھی بیٹا اللہ کو بتائیں آج کیا ہوا۔ شروع میں بچہ خاموش رہتا تھا، پھر آہستہ آہستہ کہنے لگا یا اللہ آج میں نے دوست کی مدد کی، یا اللہ آج میں نے یہ والا کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ آج میں نے اتنی نمازیں ادا کی اور اتنی نمازیں نہیں پڑھی، یا اللہ آج میں نے یہ کھایا، اللہ تعالیٰ آج مجھے اس چیز کی ضرورت ہے۔ پھر کچھ دن بعد یا اللہ مجھے آج اسکول میں ڈر لگا۔ پھر ایک دن ماں نے کہا، بچہ خود ہی دعا کر رہا تھا۔ یہی ہے اللہ سے تعلق۔ قرآن کی خوبصورت آیات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ بقرہ آیت 186 میں، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دیجئے میں بہت قریب ہوں، جب بھی کوئی مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں۔ تو سوچیں اگر بچے کو یہ یقین ہو جائے کہ اللہ بہت قریب ہے، اللہ تعالیٰ شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، تو وہ کبھی تنہا محسوس نہیں کرے گا خود کو۔ حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا۔ اگر آپ نے یہ عادت اپنے بچے میں پیدا کر دی تو کیا ہوگا؟ جب بچہ بڑا ہوگا، زندگی میں مشکلات آئیں گی، جب دوست چھوڑ جائیں گے، جب دنیا سخت ہو جائے گی، تو وہ ٹوٹے گا نہیں، کیونکہ اسے پتہ ہوگا میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ وہ تنہائی میں بھی مضبوط رہے گا، وہ مشکل میں بھی امید رکھے گا، وہ ناکامی میں بھی ہمت نہیں ہارے گا۔ میرا سب والدین کے لیے اہم پیغام ہے۔ والدین اکثر بچوں کے لیے اچھے اسکول تلاش کرتے ہیں، اچھی تعلیم دیتے ہیں، اچھی زندگی دینا چاہتے ہیں، لیکن سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اللہ سے تعلق۔ آپ اسے دنیا کی تعلیم کے ساتھ دین کی تعلیم بھی دیں۔ اگر بچے کا اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا تو زندگی کی ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ آج رات سے ایک چھوٹی سی عادت شروع کریں، اپنے بچے کو سونے سے پہلے کہیں بیٹا اللہ سے بات کرو۔ صرف ایک یہی جملہ آپ کے بچے کی زندگی بدل سکتا ہے، کیونکہ جب بچے کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے گا تو وہ کبھی کمزور نہیں ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے مضبوط، پرسکون اور اللہ کے قریب ہوں تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اور ایسی ہی مزید اسلامی پیرنٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ ہم سب کے بچوں کو نیک، مضبوط، حافظ قرآن اور اللہ والا بنائے، آمین۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔